نوٹ پر آپ اڑا دیجئے اور آپ کہیے کہ ہمارے مسلم قائدین مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے، جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے اور امارت شریعہ کے اسٹیج سے جو بات کہیں گے ہم اسی بات پر لبیک کہیں گے. اس کے علاوہ جو بھی کچھ کہے گا ہم اس کو جوتوں کی نوک پر انشاءاللہ. سمجھتے ہیں کہ ہم بڑبڑ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحبان جلسے کر رہے ہیں جلسہ سے کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر یہ میسج کرتے ہیں کہ جلسے سے کیا فائدہ ہوگا. جلسہ کسی عمل کا آغاز ہوتا ہے، انجام نہیں ہوتا. کیا بات ہے، یہ بات یاد رکھیے. جلسہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں، ہم انجام تک نہیں پہنچ رہے ہیں. کیا یاد نہیں ہے کہ شابانو کیس چل رہا تھا اور قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کیرلا میں، کرناٹکا میں، جہاں لوگ ہندی نہیں سمجھتے ہیں اردو کیا سمجھیں گے، لیکن وہاں ایک ایک اسٹیج پر 5-5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تھا اور لوگوں کو شابانو کیس کا مقدمہ سمجھایا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اس کو قانون واپس لینا پڑا. اگر قاضی مجاہد الاسلام قاسمی قانون پاس کروا سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا. آج کی حالت تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر معاملہ اتنا بڑا آیا ہوا ہے، اتنا بڑا آیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہماری مسجد بچے گی بھی یا نہیں بچے گی. اور ہم محلہ محلہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم محلہ محلہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس محلہ اس محلہ. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے ایک استاذ ہیں آپ کے گاؤں میں آ چکے ہیں، حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی. وہ فرماتے ہیں اسلم بابو، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس گناہ کی سرپرستی علماء کرام کریں گے وہ گناہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر کسی گناہ کی سرپرستی علماء کرام کر رہے ہو وہ گناہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ محلہ محلہ میں لوگوں کو کس نے بانٹا؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں صاحب نہیں آئیں گے؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہماری مسجد میں فلاں صاحب نہیں آئیں گے؟ یہ کوئی چائے بنانے والا نہیں ہے، کھیت میں کام کرنے والا مزدور نہیں ہے، بھٹا پریٹا بنانے والا نہیں ہے، روڈ میں کام کرنے والا نہیں ہے. یہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، یہ سب کے سب عالم ہیں. جو عالم کا چولا پہنے ہوا ہے، جو عالم کا جبہ اور چوگا لگائے ہوا ہے، لیکن کام میر جعفر کا کر رہا ہے، جو قطار کا کام کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ میں نہیں بولتا ہوں لیکن یہ بات میں ضرور کہتا ہوں اس اسٹیج سے. میں مسجد کے ممبر اور عیدگاہ کے ممبر کو ان سب باتوں کے لیے موضوع نہیں سمجھتا. میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ گاؤں میں کوئی اسٹیج سجے تاکہ میں اسٹیج سے چند باتیں آپ کو کہوں. یہ گاؤں جاہلوں کا گاؤں نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جاہل اس میں ہوتے تھے، پڑھے لکھے افراد کم تھے. اب اللہ کا فضل کہ 20-20 سال کا نوجوان اور 25-25 سال کا نوجوان درس نظامی پڑھ کر آیا ہے، درس نظامی پڑھ کر آیا ہے. اب گاؤں کے اسلامی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہوگی، تمہارے باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی. یہ میں سمجھ رہا ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے خواہش نہیں ہے کہ میں عیدگاہ کا امام رہوں. ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آن لائن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے عیدگاہ کی امامت کی خواہش نہیں ہے. 2 چینل ہمارے سامنے ہیں، ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے جیسا کوئی فرد رہے گا، کوئی نکما نہیں آئے گا، کوئی نکما نہیں آ سکتا. میرے جیسا کوئی رہے گا، کوئی عالم رہے گا جو عیدگاہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے گا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو کسی نکما کے ہاتھ میں جانے نہیں دوں گا. یہ بات سمجھ لیجیے، میری بات کو آپ نوٹ کیجیے. میں اگر نہیں ہوں، اگر آپ تیسرے آدمی پر تیار ہوتے ہیں وہ مصلحت ہے، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں ان لوگوں کو آپ ان کے ہاتھ میں عیدگاہ سپرد کیجیے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بقرعید کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، میرا 6,000-7,000 روپیہ خرچ ہوا، میں یہاں سے اسی دن واپس گیا. قسم کھا کر کہہ دوں، ماسٹر حیدر پرویز صاحب گواہ ہیں کہ میرے بچے پٹنہ میں تھے، انہوں نے قربانی کا گوشت نہیں کھایا تھا. قربانی کا پہلا دن گزر گیا اور اس کو گوشت نصیب نہیں ہوا تھا. میں یہاں پر موجود تھا اور قربانی میری یہاں ہوئی تھی اور وہاں ہمارے بچے قربانی کے گوشت نہیں کھائے ہوئے تھے. اس کے باوجود میں یہاں پر آیا کہ میں اتنی پریشانی اتنی مشقت برداشت کر کے 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کا کوئی ضلع ایسا نہیں بچا ہے کہ جس کے اسٹیج پر میری حاضری نہیں ہوئی.